حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کیسی ہوئی؟ اس سلسلے میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ بنی اسرائیل میں وعظ فرما رہے تھے کہ ان میں سے ایک آدمی نے پوچھا، لوگوں میں اس وقت بڑا عالم کون ہے؟ لوگوں میں اس وقت بڑا عالم کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے منصب رسالت کو دیکھتے ہوئے ارشاد فرمایا، انا میں، لیکن اللہ تعالیٰ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ جملہ پسند نہ آیا۔ بطور تادیب کے بارگاہ رب سماوات والارض کی طرف سے وحی آئی کہ میرا ایک بندہ جو مجمع البحرین میں ہے تم سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان سے ملنے کا اور استفادہ کرنے کا شوق پیدا ہوا، چنانچہ برگاہ الہی میں عرض کی کہ الہی ان تک میری رسائی کیسے ہو سکتی ہے؟ وحی آئی کہ ایک بنی ہوئی مچھلی اپنے زنبل میں رکھ کر سفر کرو، جہاں پہ مچھلی گم ہو جائے وہیں وہ شخص ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بعرض ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سفر کی تیاری کی اور اپنی خادم کو ساتھ لے کر طلب علم کی سفر پر نکل گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آپ کا خادم کون تھا؟ قرآن کریم نے نام کی تصریح نہیں کی بلکہ فتیٰ نوجوان کا لفظ استعمال کیا ہے۔ صحیح کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ نوجوان حضرت یوشع بن نون ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد خلقت نبوت سے سرفراز فرمائے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم حضرت یوشع بن نون کو اپنے عزم مصم سے اس طرح مطلع فرمایا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم حضرت یوشع بن نون سے فرمایا کہ میں چلتا رہوں گا یہاں تک کہ مجمع البحرین جہاں دو دریا ملتے ہیں نہ پہنچ جاؤں، چاہے صدیاں گزر جائے۔ پس وہ چلتے چلتے مجمع البحرین پر پہنچ گئے تو اپنی مچھلی کو بھول گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نیند آ گئی اور مچھلی نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ ہو کر دریا میں راستہ بنا لیا، اور یہ راستہ بھی عجیب و غریب طریقے پر دریا میں سرنگ کی طرح بنایا جو بطور خرق عادت پانی ادھر کا ادھر اور ادھر کا ادھر رک گیا۔ اس وقت عجیب و غریب صورتحال کو حضرت یوشع دیکھ رہے تھے۔ ان کا ارادہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیداری پر اس واقعہ کا تذکرہ کروں گا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیداری کے وقت حضرت یوشع کو اس واقعے کا ذکر کرنا یاد نہیں رہا اور مرد صالح کی تلاش میں چل دیے۔ جب وہاں سے گزر گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا کہ ہمارا ناشتہ لاؤ، ہم تو اس سفر میں بہت بری طرح تک گئے۔ غلام نے کہا، لیجئے دیکھیے، عجیب بات ہوئی، جب ہم اس چٹان کے قریب ٹھہرے تھے تو مچھلی کا ایک عجیب قصہ ہوا اور میرا ارادہ آپ کے سامنے ذکر کرنے کا تھا، اور اظہارِ معذرت یہ بھی فرمایا، اور مجھ کو شیطان ہی نے بلا دیا کہ میں اس کا ذکر کروں، اور قصہ یہ ہوا کہ مچھلی نے زندہ ہو کر دریا میں عجیب و غریب طریقہ پر اپنی راہ بنا لی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ واقعہ سن کر فرمایا، یہی ہے وہ مقام جس کی ہم تلاش میں ہے۔ سو دونوں اپنے نشانات قدم دیکھتے ہوئے واپس ہو گئے، اور اسی مقام پر پہنچ کر انہوں نے ہمارے ایک بندے خضر کو پایا جس کو ہم نے اپنے مخصوص رحمت سے نوازا تھا، اور ہم نے ان کو اپنی پاس سے ایک خاص طریقہ کا علم سکھایا تھا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو دیکھ کر سلام کیا تو حضرت خضر علیہ السلام نے اظہار تعجب فرمایا کہ اس بیابان میں سلام کہاں سے آیا؟ پوچھا کہ تم کون ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں موسیٰ ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے پوچھا کون موسیٰ؟ کیا موسیٰ بنی اسرائیل؟ فرمایا ہاں۔ اور ساتھ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے طلب علم کی درخواست کو اس طرح پیش فرمایا، کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ مجھ کو وہ مفید باتیں جو آپ کو سکھائی گئی ہے سکھا دیں؟ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر میرے افعال پر صبر نہیں کر سکتے، اور آپ ایسے امور پر کیسے صبر کر سکیں گے جو آپ کی احاطہ واقفیت میں نہ ہو، یعنی علوم تکونیہ جو بظاہر شروع سے متضع و نظر آئیں گے اور ان کی حقیقت آپ کو معلوم نہ ہوگی، تو کیسے ان پر صبر کر سکتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ انشاءاللہ آپ مجھ کو صبر کرنے والا پائیں گے، اور کسی بات میں آپ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ اگر میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو مجھ سے کسی چیز کے متعلق مت پوچھیے، تاکہ میں خود ہی اس کے بارے میں تمہارے سامنے بیان کر دوں۔ شرط طے ہونے کے بعد دونوں چل دیے۔ چلتے چلتے جب وہ کشتی میں سوار ہو گئے تو حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی میں شگاف ڈال دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے اس میں شگاف ڈال دیا تاکہ کشتی والوں کو ڈبو دے، آپ نے تو یہ انوکھا کام کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا میں نے تم سے پہلے ہی نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس بول چوک پر مزاحمہ مت فرمائے اور میرے معاملہ میں آپ سختی سے کام مت لیجیے۔ پھر وہ دونوں چلنے لگے، حتیٰ کہ چلتے چلتے ان کی ملاقات ایک لڑکی سے ہوئی تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو قتل کر ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بول پڑے آپ نے ایک بے گناہ کو مار ڈالا جبکہ اس نے کسی کو قتل نہیں کیا تھا، تو آپ نے بہت برا کام کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا اگر میں نے اس کے بعد کسی چیز کے متعلق کچھ پوچھا تو آپ مجھ کے ساتھ مت رکھیے، بے شک میری طرف سے عذر کی انتہا ہو گئی۔ پھر چل دیے۔ چلتے چلتے جب وہ ایک بستی میں پہنچے تو اہل بستی سے کھانا مانگا تو انہوں نے ضیافت سے انکار کر دیا۔ اتنے میں بستی میں انہوں نے ایک دیوار کو پایا جو گرا چاہتی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو سیدھا کھڑا کر دیا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام بول اٹھے کہ اگر آپ چاہتے تو اس پر اجرت لے سکتے تھے اور وہ ہمارے کام آ جاتی۔ اس پر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا بس آپ میرے اور تمہارے درمیان جدائی ہے، چنانچہ اب میں تمہیں ان چیزوں کی حقیقت بتلائی دیتا ہوں جن پر آپ کو صبر نہ ہو سکا۔ بہرحال کشتی تو وہ چند غریب آدمیوں کی تھی جو دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے، اسی پر ان کا گزارا اوقات تھا، تو میں نے چاہا کہ اس کشتی کو عیبدار بنا دوں، اس لیے کہ ان لوگوں سے آگے ایک بادشاہ رہتا ہے جو ہر اچھی کشتی کو زبردستی چھین لیتا ہے۔ اگر میں اس کشتی کو عیبدار نہ بناتا تو ان بیچارے غریبوں کی کشتی بھی چھین لی جاتی اور ان کا سہارا ٹوٹ جاتا رہا۔ لڑکا تو اس والدین ایماندار تھے،
اور یہ لڑکا بڑا ہو کر کافر اور ظالم ہوتا تو ہمیں خدشہ ہوا کہ یہ ان مومن والدین کو بھی کہیں کفر اور سرکشی میں نہ ڈال دے، تو ہم نے چاہا اس کا قصہ تمام کر دے، اور اس کے بدلے ان کا رب ان کو ایسی اولاد دی جو پاکیزگی میں اس سے اچھی اور والدین سے محبت کرنے میں اس سے بڑھ کر ہو۔ رہا دیوار کا مسئلہ تو وہ یتیم لڑکوں کی تھی، اور اس دیوار کے نیچے بچوں کا کچھ مدفون خزانہ تھا، اور ان بچوں کا باپ نیک صالح شخص تھا۔ تو تمہارے پروردگار نے چاہا کہ یتیم بچے اپنے سن بلوغ کو پہنچ جائے اور اپنے مدفون خزانے کو نکال لے۔ یہ سب تمہارے رب کی طرف سے رحمت ہے، میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کیا۔ یہ ہے ان چیزوں کی حقیقت جن پر آپ کو صبر نہ ہو سکا۔